اللہ کے متقی بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اسپیشل بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے، بڑا خطرناک ہے، بہت چپک جانے والا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے عقل مند کون ہے، بدھیمان کون ہے، چتر کون ہے، ہم کہیں گے جس کو پیسہ کمانے کا راستہ آتا ہو، جو خوب پیسہ کماتا ہو، جس کا خوب نام ہوتا ہو، جس سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہو، وہی بدھیمان ہے، وہی عقل مند ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین کی پیدائش کے اندر، آسمان کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بدھیمان کون لوگ ہیں، عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج دوپہر میں آپ کے اس علاقے میں نے جمعہ کا خطبہ دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ کے خطبے میں کچھ باتیں ادھوری رہ گئی ہیں، اس کو رات کی تقریر میں ہم پوری کریں گے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حالات اور وقت کی نزاکت کچھ اور تقاضا کر رہی ہے۔ جمعہ کا ٹاپک اپنی جگہ تھا، اس کو ہم کسی اور موقع پر پورا کریں۔ آج کی تقریر میں میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، جہنم کیا ہے، اور دوسری چیز، جہنم سے نجات کے راستے کیا ہیں، جہنم سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ قرآن کریم کو اگر آپ غور سے دیکھیں، قرآن کریم میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی، یا تو ترغیب ملے گی یا ترہیب ملے گی۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ کر کے ہمیں امید دلائی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کر کے ہمیں خوف دلایا ہے، ہمیں ہمارے دلوں کے اندر بھے پیدا کیا ہے، ڈر پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ڈرا رہا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اے میرے بندوں میں تم کو ڈرا رہا ہوں اس جہنم کی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے۔ لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اور اس جہنم کے اندر وہی داخل ہوگا جو بہت بڑا بدنصیب ہوگا، جو قسمت کا مارا ہوگا، جو نصیب کا مارا ہوگا، وہی جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، جو اللہ کو جھٹلانے والا ہے، جو رسول کو جھٹلانے والا ہے، جو اللہ کے قانون سے منہ موڑنے والا ہے، وہی اس جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچا لے گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔
الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دیتا ہے، خیرات کے طور پہ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے. کسی نے اس کے اوپر احسان کیا، بدلے میں وہ احسان نہیں اتار رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دان کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے گا تو اللہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا. تو جہنم وہ چیز ہے میرے بھائی. اچھا ایک سوال ہے، کیا جہنم قیامت کے دن آئے گی، پیدا کی جائے گی، یا جہنم آلریڈی موجود ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کا مطلب جہنم آلریڈی موجود ہے، جہنم ہے، جہنم بنائی نہیں جائے گی، جہنم آلریڈی موجود ہے. یہ جہنم کتنی گہری ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اچانک آپ نے بہت زوردار آواز سنی. آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی آئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا، 70 سال پہلے جہنم کے اندر پتھر گرایا گیا تھا. آج وہ پتھر جا کر کے جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے. جہنم اتنی گہری ہے، اس کی گہرائی کا اندازہ آپ لگائیے. جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور جہنم کے ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو طے کر دیا ہے. زناکاروں کا دروازہ الگ ہے، حرام خوروں کا دروازہ الگ ہے. جہنم میں گناہوں کے اعتبار سے کیٹیگری بنا دی گئی، ہر جہنمی کے لیے الگ دروازہ، 7 دروازے جہنم کے لیے. جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ ہمیں جلانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہو. انہا فصلت علی نارکم ب69 جزا، جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو جہنم دنیا کی آگ کافی ہے، 69 گنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کو اتنا سخت بنایا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا سی این جی بھروانے ہم ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں تو سی این جی پمپ والا بولتا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی نہیں بیٹھے گا، وہاں موبائل سے بات کرنا بھی الاؤ نہیں. سی این جی کا جہاں پمپ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے کہ یہاں آپ لائٹر نہیں جلا سکتے، ماچس نہیں جلا سکتے، موبائل پر بات نہیں کر سکتے. سی این جی سے آگ لگ سکتی ہے. گیس آپ اپنے گھر میں گھریلو جو گیس آتی ہے ایل پی جی گیس، اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے گیس کے سلنڈر کو بڑی احتیاط کے ساتھ لایا جاتا ہے، لیکیج ہوگی تو آگ لگ جائے گی.
दुनिया की आग सीएनजी से जल जाती है, एलपीजी से जल जाती है, पेट्रोल से, डीजल से, कोयले से, लकड़ी से आग जल जाती है। जहन्नम की आग कैसे जलेगी? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में इंसान एक बार जलेगा और जलने की तकलीफ होगी, मर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। जहन्नम की आग में इंसान जलेगा, तड़पेगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। वमा हुवा बिमय्यित, जहन्नम में कोई मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी उसमें। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। एक बार जहन्नमी की चमड़ी जल जाएगी, अल्लाह दूसरी चमड़ी उसको अता फरमाएगा, बार बार उसको जलाया जाएगा, बार बार जलने की तकलीफ उसको दी जाएगी। अच्छा, जहन्नम की आग जब जलेगी तो उससे धुआं भी निकलेगा। वो धुआं कैसा होगा? इंतलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासि शुअब ला ज़लीलिन वला युगनी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम का धुआं जब निकलेगा वो 3 शाखों वाला धुआं होगा। वो धुआं जब ऊपर जाएगा तो 3 अलग अलग शाखों में बढ़ जाएगा। ला ज़लील वला युगनी मिनल लहब, और उस धुएं के अंदर कोई ठंडक नहीं होगी। जितनी खतरनाक जहन्नम होगी उतना ही खतरनाक जहन्नम का धुआं होगा। दुनिया में कैदियों के कपड़े भी होते हैं। आपने देखा होगा जब जेल में आदमी जाता है उसका अपना एक मखसूस कपड़ा होता है, एक जेल की अपनी ड्रेस होती है। जहन्नमियों की भी एक ड्रेस हो, जहन्नमियों का भी कपड़ा होगा। ये कपड़ा कॉटन का नहीं होगा, ये कपड़ा ऊन का नहीं होगा, ये कपड़ा साटन और किसी और कपड़े का नहीं होगा। फरमाया फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम। जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। वतरल मुजरिमीन यौमइज़िम मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद। जहन्नमी जंजीरों में जकड़े होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तरान, उनके बदन पर तार कोल के कपड़े होंगे, उनके बदन पर काले काले बदबूदार तार के कपड़े होंगे। तग़शा वुजूहहुमुन नार, और जहन्नमियों को के चेहरों को जहन्नम की आग झुलसा देगी। ऐ मेकअप करने वाली मेरी बहनों, ऐ फेस वॉश लगाने वालों, ऐ क्रीम और पाउडर से अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले लड़कों और लड़कियों, अपने चेहरे को दुनिया में तुम धूप में निकलते हो तो सन क्रीम लगाते हो, तुम जाड़े में निकलते हो तो कोल्ड क्रीम लगाते हो, तुम मौसम के हिसाब से क्रीमें बदलते हो, साबुन बदलते हो, शैम्पू बदलते हो। जरा जहन्नम की आग से अपनी चमड़ी को बचाने की भी फिक्र करो। जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को जला देगी मेरे भाई। अल्लाह ने फरमाया इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा। जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को खींच लेगी, इंसान की स्किन को जला देगी, इंसान के बदन की खाल को झुलसा देगी। जहन्नमियों को खाना भी मिलेगा। क्या मिलेगा खाने में? इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। ऐ जहन्नमियों, आज हमारे पास जंजीरें हैं, कांटेदार जंजीरें हैं, और ऐसा खाना है जो तुम्हारे हलक के नीचे न उतरेगा। व तआमन ज़ा गुस्सतिन, बड़ा ही खतरनाक खाना है, बड़ा ही कड़वा खाना है। व अज़ाबन अलीमा, और बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब है। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी,
کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، نہ تو اس سے ان کی بھوک مٹے گی، نہ بدن کے اندر کوئی طاقت آئے گی۔ جہنم میں ایک درخت ہوگا، اس کا نام زقوم ہوگا۔ وہ زقوم کا درخت اتنا خطرناک ہوگا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، لو ان قطرۃ من الزقوم، اگر زقوم کی ایک بوند دنیا میں ڈال دی جائے، لافسدت علیہا معایشہم، تو دنیا کی تمام میٹھی چیزیں کڑوی ہو جائیں گی، جینا حرام ہو جائے گا۔ اگر زقوم کا ایک ڈراپ، ایک بوند بھی اگر دنیا میں آ جائے، سوچو اگر ایک بوند دنیا میں آ جائے، دنیا کی ساری لذت والی چیزیں خراب ہو جائیں گی، اور جہنمی اس زقوم کو کھائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ حالات یہ ہو جائیں گے جب جہنمیوں کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا، ان کو مار مار کے دھکے دے کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اللہ کے متقی بندوں کو مہمان بنا کے جنت میں لے کے جایا جائے، اور ان مجرموں کو، ان بدکاروں کو، ان حرام خوروں کو جہنم میں گھسیٹ کر کے لے کے جایا جائے گا۔ کوئی ناک کے بل جائے گا، کوئی چہرے کے بل جائے گا، کوئی الٹا جائے گا، ان کو گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ تو جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں گے جو اب تک نہیں کرتے تھے، غیر الذی کننا نعمل، اب تک جو عمل کرتے تھے اب وہ والا عمل نہیں کریں گے، اب اچھا عمل کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے میرے بندے ہم تجھے 70 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی دے چکے، تجھے سدھرنا تھا تو تو سدھر چکا ہوتا، اب دوبارہ تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جہنمی ایک بار جہنم میں چلا گیا، اب دوبارہ اسے دنیا میں واپس آنے کا کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ ہے جہنم، اور یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے تعوذوا باللہ من النار، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ جو روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے پناہ طلب کرے گا جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دے گا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کرو، یہ دعا کیا کرو اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا دے، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی میرے بھائیوں دعا کیا کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو بھی تو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دنیا کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو کبھی ہم جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ میں ہم کیوں چاہیں گے ہمارے بچے جل جائیں؟ اسی لیے جب بھی دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا سکھائی گئی قرآن، اور اتنی پیاری یہ دعا ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے، اتنی مہتوپورن دعا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا کے اندر اللہ سے 3 باتیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما دے، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو نجات دے دے۔ ابھی آج جمعہ کا خطبہ میں نے آپ کی گاؤں کی مسجد میں دیا، میں نے اس خطبہ جمعہ میں بتایا تھا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسپیشل بندوں کا، اپنے خاص بندوں کا ذکر جب قرآن میں کرتا ہے، اللہ ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بیان کرتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کے متقی بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اسپیشل بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے، بڑا خطرناک ہے، بہت چپک جانے والا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے عقل مند کون ہے، بدھیمان کون ہے، چتر کون ہے، ہم کہیں گے جس کو پیسہ کمانے کا راستہ آتا ہو، جو خوب پیسہ کماتا ہو، جس کا خوب نام ہوتا ہو، جس سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہو، وہی بدھیمان ہے، وہی عقل مند ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین کی پیدائش کے اندر، آسمان کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بدھیمان کون لوگ ہیں، عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس لیے میں کہتا ہوں سائنس پڑھو، وگیان پڑھو۔ جب تم سائنس پڑھو گے، جب تم وگیان پڑھو گے، تمہیں معلوم ہوگا اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے، اللہ نے اس دنیا میں کتنی مخلوقات کو بنایا ہے۔ اور جتنا آپ سائنس کو پڑھیں گے، اگر آپ کا ایمان پکا ہے، آپ کا اللہ کے اوپر ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے نبی کی حدیثوں کو پڑھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر جس نے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کے اوپر جو الگ الگ دور آتے ہیں اس کا اسٹڈی کیا تھا، اس نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ جب اس نے قرآن کو پڑھا 1400 سال پہلے، جب سائنس کا وجود نہیں تھا، جب یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں بنی تھیں، یہ بڑی بڑی ریسرچ نہیں ہو رہی تھیں، اس نے جب قرآن پڑھا اور قرآن کی آیتوں کو جب اس ڈاکٹر نے دیکھا، اس پروفیسر نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بچے کو پیدا کیا اور پہلے ہم نے اس کو علقہ بنایا، پہلے نطفے سے ہم نے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، پھر ہم نے گوشت اس کے اندر پیدا کیا، ہڈیاں پیدا کی، گوشت چڑھایا اور پھر جیتا جاگتا انسان بنایا۔ اس ڈاکٹر نے وہ حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے مائکروسکوپ بھی نہیں تھا، الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں تھا اور یہ مشینیں بھی نہیں تھی۔ محمد کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر یہ الگ الگ دور آتے ہیں؟ وہ سائنسداں اسلام قبول کر لیتا ہے اور سعودی عرب میں اس زمانے میں بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں آ کر کے وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو یہ باتیں اللہ نے بتائی تھی، کیونکہ اس زمانے میں سائنس نہیں تھی، اس زمانے میں وگیان نہیں تھا۔ میرے بھائیو، آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا مطالعہ کریں گے، جتنا کائنات پر غور کریں گے، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں، اور جب زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اتنی بڑی کائنات کو تو نے بیکار نہیں بنایا، اس دنیا کو تو نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، دنیا کو تو نے بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے؟ آج کی تقریر میں میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں۔
چند چیزیں، زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، چند چیزیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہیں۔ آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہیں، تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے ہم بچانے کی فکر کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آئیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچائیں گے، آپ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ جو کلمہ پڑھے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی جو توحید پر قائم رہے گا۔ یہ توحید سب سے بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو میرے بھائیو۔ آپ بہار کے کیسے علاقے میں رہتے ہیں جو بارڈر سے قریب کا علاقہ ہے، سیمانچل کا علاقہ ہے، آنے والے دنوں میں حالات بڑے خراب ہوں گے اور آپ کے ایمان کے سودے کیے جائیں گے اور آپ کو لالچ دیا جائے گا، پرلوبن دیا جائے گا اور آپ کے ہاتھوں سے ایمان کی دولت کو چھیننے کی کوششیں بھی ہوں گی۔ مگر یاد رکھنا، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں سے بڑی نہیں ہیں۔ دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی سے خطرناک نہیں ہے، دنیا کی جیل جہنم کی جیل سے خطرناک نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف کو سہ لینا، مگر کبھی شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ جہنم سے بچانے والی دوسری چیز، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ تو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سال اللہ الجنت، جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جو اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنت، تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنت، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو انسان 3 مرتبہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس کا مطلب ڈیلی 3 بار یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اور 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ 3 مرتبہ جنت مانگو اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایک اور چیز سن لیجئے، فجر اور عصر کی نماز سب سے مشکل نماز۔ عام طور سے فجر کے ٹائم بھی انسان سویا رہتا ہے، عصر کے ٹائم بھی دوپہر میں آرام کرتا ہے۔ یہ 2 نمازیں بڑی مشکل ہیں۔ ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ جو انسان سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھو میرے پیارے ساتھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں باقی 3 ٹائم کی نماز معاف ہے، نماز تو 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر چونکہ یہ 2 نماز ایسی ہے عام طور سے لوگ غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ رات میں بستر پہ جلدی سونے جایا کرو، آج کل جاڑے کا موسم ہے، رات میں 10 بجے بھی اگر آپ بستر پہ گئے، 11 بجے بھی آپ گئے، 5 بجے صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کے پاس 6 گھنٹے بچ رہے ہیں، 7 گھنٹے بچ رہے ہیں، آرام سے آپ اپنی نیند پوری کیجئے، موبائل کے اوپر الارم لگا لیجئے اور فجر کی نماز آپ پڑھیے، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ 2 نمازیں آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے۔
اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظہر کی پہلے 4 سنتیں، ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے والا بھی جہنم سے بچایا جائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جو ظہر کے پہلے 4 رکعات پابندی سے پڑھتا ہے، وہ 4 بعدها، اور ظہر کے بعد 4 رکعات پابندی سے پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اس انسان کے اوپر اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت۔ اب یہ 4 آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا سیمانچل میں آتا ہوں، لوگ یہ نہیں سوال کرتے مولوی صاحب بے نمازی کا انجام کیا ہوگا، لوگ یہ سوال نہیں کرتے کہ سود کھانے والے کا انجام کیا ہوگا، لوگ یہ سوال نہیں کرتے زنا کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ ایک سوال بہت ہوتا ہے مولوی صاحب عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، میرے باپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے، کیا میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں؟ یا میں نے اپنے بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہیں کر سکا، میں بچہ بڑا ہو گیا آج، تو کیا آج میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ عقیقہ کے بارے میں بہت سوال ارریہ میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں، کٹیہار میں یہ سوال بہت ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو عقیقہ کے بارے میں اگرچہ حدیثوں میں بڑے الفاظ سخت آئے ہیں، بچے کے بارے میں آیا کہ بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے، مگر پھر بھی اکثر علماء کے نزدیک عقیقہ سنت ہے، عقیقہ فرض نہیں ہے۔ نماز 5 ٹائم کی پڑھنا فرض ہے، ہمیں نماز کی اتنی چنتا نہیں، عقیقہ کی بہت چنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر ہمارے ماں باپ نے 7ویں دن طاقت تھی اور عقیقہ نہیں کیا تو یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی تھی۔ اب ہم اپنے ماں باپ کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، اگر ہم خود کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ دلیل صحیح روایت ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا عقیقہ اپنے نبی ہونے کے بعد کیا تھا۔ اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو بہتر تو یہ ہے 7ویں دن۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں ہوا تو پھر کبھی عقیقہ نہیں کر سکتے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ سنت یہی ہے، افضل یہی ہے، کوشش اسی بات کی کرو کہ 7ویں دن کیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہیں ہو پایا اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا اگر اپنا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور آپ کے بچے کا بھی نہیں ہوا ہے تو پہلے آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے، کیونکہ آپ بچے کے باپ ہیں اور پہلے بچے کا عقیقہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے اپنے عقیقہ کی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ بچے کا کرنے کے بعد اگر آپ کو طاقت ہے تو اپنا بھی کر لیجئے۔ عقیقہ ہمیشہ چھوٹے جانور میں کیا جائے گا، بڑے جانور میں عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ ایک ہی جانور میں عقیقہ بھی کرنا اور ایک ہی جانور میں قربانی کرنا یہ ثابت نہیں، عقیقہ کا جانور الگ ہونا چاہیے۔ قربانی کی طرح عقیقہ کا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے، مگر ہاں قربانی کا جانور دتا ہونا شرط ہے، عقیقہ میں دتا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر دتا ہے اچھی بات ہے، اگر دتا نہیں ہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر جو ہے یہ سوال آتا رہتا ہے۔ اور دیکھیے یہ مولوی صاحب نے پرچی دی ہے، ایک بچے کی دستار بندی بھی کرنا ہے، بلائیے بچے کو، جلدی سے کر دیں گے اس کی دستار بندی۔ جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ تم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے سکتے۔ اللہ کی راہ میں اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے پاس ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں دان دے کر کے اور صدقہ دے کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، نفل روزہ رکھنے سے بھی جہنم کی آگ سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ جاڑے کا موسم ہے،
दिसंबर का महीना चल रहा है, 5 बजे फजर की अजान हो रही है और शाम को मगरिब की अजान भी 5 बजे के पहले हो रही है। 12 घंटे से भी छोटा रोज़ा है, जाड़े का रोज़ा है, जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है। आसान है आपके लिए रोज़ा रखना, हो सके तो नफिल रोज़ा ज़्यादा से ज़्यादा रखा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा बिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाह, जो बंदा अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखता है, इल्ला बादल्लाहु बिज़ालिकल यौम वजहहु अनिन नारी 70 खरीफा, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से 70 साल तक उसको दूर रखेगा। एक रोज़ा आप रखेंगे, 70 साल तक अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आपको बचाएगा। रमज़ान के अलावा भी मेरे प्यारे साथियों नफिल रोज़ा रहा करो। कभी कभी सोमवार को रोज़ा रख लो, कभी जुमेरात को रोज़ा रख लो। जुमेरात का और सोमवार का रोज़ा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, नफिल रोज़े का आप एहतमाम कीजिए। इसी तरीके से अल्लाह के खौफ से रोने वाला, उसको भी अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहते हैं, वो इंसान भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। जहन्नम से बचना है, कभी कभी रात में उठ करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाया करो, अल्लाह के सामने रोया करो। जो आंखें अल्लाह के खौफ से रोती है मेरे प्यारे साथियों, उन आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाता है। अगर आप बेटियों के बाप हैं, छेली है आपके घर में, लड़की है, बेटी है, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, ये लड़की आपको जहन्नम की आग से बचाने का टिकट लेके आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको 3 बेटी हो, जिसको 3 बहन हो, या 2 लड़की हो, 2 बहन हो, और उन लड़कियों के बारे में वो इंसान अल्लाह से डरता हो और उन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करता हो, वो इंसान जन्नत में दाखिल होगा और वो बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। बेटी वालों, ये नसीब की बात है, अल्लाह ने आपको बेटी का बाप बनाया है, अपनी बेटियों की सही परवरिश करो। और आखिरी चीज सुन लीजिए, कभी अगर आपके मुसलमान भाई पर झूठा इल्जाम लगे, आपके किसी मुसलमान भाई पर झूठी तोहमत लगे, तो अपने भाई का डिफेंस करना, अपने भाई का बचाव करना, अपने भाई का दिफा करना, ये चीज भी आपको जहन्नम की आग से बचाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन रद्दा अन इर्ज़ि अख़ीही, जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत को बचाता है, अपने मुसलमान भाई का दिफा करता है, रद्दल्लाहु वजहहु अनिन नार यौमल क़ियामा, उस इंसान के चेहरे को अल्लाह ताला जहन्नम के दिन, क़यामत के दिन जहन्नम से आज़ाद करेगा, जहन्नम से बचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद आमाल हैं जो जहन्नम की आग से आपको नजात देने वाले हैं। मेरे बाद बंगला ज़बान के बहुत ही मीठे मुक़र्रिर हज़रत अली साहब का भी खिताब होने वाला है। चूँकि आप जानते हैं मदरसे का जलसा है और मदरसे का जलसा आपके इस इलाके में चंदे के लिए होता है। मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं, मुझे निकलना है। मैं स्टेज पर पहले ही आ गया था, लेकिन चूंकि मौलाना हुसैन सलफ़ी साहब चंदा कर रहे थे, मुनासिब नहीं था उनको रोकना। आप चंदे का सिलसिला नहीं रोकेंगे। हज़रत अली साहब जो आ रहे हैं, उनके हाथ पर भी आप मदरसे के लिए ताउन देते हुए जाएंगे। हमें चूँकि अभी 11:15 हो चुके हैं, लंबे सफ़र पर निकलना है। ये चंद बातें जहन्नम की आग के ताल्लुक़ से और जहन्नम के से बचने के ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम जहन्नम की आग से बचाने वाली जो चीज़ें मैंने बयान की है, उन चीज़ों पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचा ले और जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ों से अल्लाह हमारी हिफाजत करे और जहन्नम से नजात देने वाली चीज़ों पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता